یہاں دیکھیے صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بھول گئے؟ صراحت کے نہ ہونے کی وجہ سے اجتہاد کی ہونے کی وجہ سے تقلید. اگر شرک ہے تقلید چھوڑاؤ، تقلید چھوڑانا ہے اجتہاد مٹاؤ، اور اجتہاد مٹانا ہے صراحت لاؤ. یہاں صراحت تو ہے پھر بھی اجتہاد ہوا. کیوں؟ کیونکہ تعارض ہو گیا. تعارض کی وجہ سے اجتہاد ہوا، اجتہاد کی وجہ سے صحیح ہے غلط ہے. جب ہم یہاں تقلید عمل کرتے ہیں تو ہمارے غیر مقلد دوست آگے کہتے ہیں تقلید شرک ہے، ہم کہتے ہیں تقلید شرک ہے. تو تقلید چھوڑاؤ. کیا چھوڑاؤ؟ تقلید چھوڑاؤ. تقلید چھوڑانا ہے تو اجتہاد مٹاؤ. اجتہاد مٹانا ہے تو غیر معارض روایت لاؤ. کیسی لاؤ؟ غیر معارض. جو سنا اس کے خلاف کا وجود نہ ہو. تو یہاں کوئی ایسی روایت سنا سکتے ہیں کیا؟ نہیں. اگر وہ رفع دین پر عمل کرتے کرتے رفع دین کی سنائیں گے تو ترک رفع دین کی موجود ہوگی. ترک رفع دین کی سنا کر ہم کو اس پر عمل کروانے کے لیے بلائیں گے تو رفع دین کی موجود ہوگی. تو ان کا سلیکشن ہوگا کہ غیر معارض روایت ہوگی. ان کا سلیکشن ہوگا نا. پھر تو ائمہ کے سلیکشن کو ماننا تو شرک ہوا جا رہا، ان کے سلیکشن کو ماننا توحید کیسے ہو جا رہا ہے؟ وہاں سمجھ میں آ رہی. اب دیکھیے یہاں پر ہمارے ائمہ نے جب رفع یدین کو چنا تو نماز کو کہا شافعی نماز. کیا نماز؟ کون سی نماز؟ رفع یدین کو چنا تو کہا شافعی نماز، حنبلی نماز. ترک رفع یدین کو چنا تو کہا حنفی نماز، مالکی نماز. غیر مقلد آیا وہ بھی نماز پڑھتا ہے اپنے حساب سے سیٹ اپ کرتے، کہتے ہیں محمدی نماز. اور آپ سے کہتے ہیں بتائیے آپ حنفی ہو یا محمدی؟ تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو نبی کی نسبت لگا رہا ہے، ہم تو غیر نبی کی نسبت لگا رہے ہیں. کتنے بڑے امام ہو جائے نبی بن جائیں گے کیا؟ نسبت تو محمدی ہونا چاہیے. میرے دوستو ہم نے کیوں حنفی لگا لی؟ کیوں حنفی لگا لی؟ سن لیجیے. پہلے بتائیے کہ یہاں کی ہر راہ محمدی راہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہم نے حنفی شافعی کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ راہیں اگرچہ کہ سب محمدی ہیں لیکن ہر جگہ سلیکشن نبی کا نہیں ہے، غیر نبی کا ہے. بہتر کون سا ہے اس کے چننے میں کسی سے بھی تو خطا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس خطا کی نسبت نبی کو نہ لگے اس لیے ہم نے مسئلے کو چننے والے کی طرف منسوب کر دیا. چننے والے ابو حنیفہ مسئلہ حنفی، چننے والے امام مالک مسئلہ مالکی کہلوایا. صحیح کیا غلط کیا؟ اس نے جو محمدی کہا تو اس محمدی کہنے کے اندر دیکھو کیا لازمات ہیں. نبی نے چن کر دیا کہ خود نبی تھا، نہ نبی نے چنا نہ نبی نے خود نبی تھا. جب یہ خود نبی نہیں نبی نے چنا بھی نہیں تو خالص اپنی راہ کو محمدی کہنا اور راہوں کے محمدی ہونے کا انکار بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں محمدی کہہ کر دھوکہ کھا بھی رہا ہے، دھوکہ دے بھی رہا ہے. بات سمجھ آئی؟ ہمارے ائمہ نے کیا کیا پتا؟ ہمارے ائمہ نے کیا کیا سن لیجیے. ترجیح دی. کیا کیا؟ ترجیح دینا سمجھتا ہے؟ ترجیح دینا سمجھتا ہے؟ دیکھیے بتاتا ہوں میں. بتائیے آپ بتائیے ترجیح بتائیے. سب کا دماغ سلو چل رہا ہے. میں ابھی سمجھاتا ہوں اور وہی مجلس کا انعقاد کرتا ہوں. بیچ میں ضرور ریفریشمنٹ کا انتظام ہو، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے. جانے والے اچھے سے چلے بھی جاتے ہیں اور بیٹھنے والے ریفریش بھی ہو جاتے ہیں. اصل بامبے میں عزت نگر میں ایک جگہ یہ مجلس تھی تو پوری مجلس میں 2 لوگ نمایاں تھے، ایک ادھر ایک ادھر. بار سبحان اللہ ماشاء اللہ کہہ رہے تھے. اس طرح سے نمایاں تھے. مجلس کے بعد کھانے کا پروگرام تھا تو بامبے میں بھائی لوگ بھی ہوتے نا، بھائی قسم کے لوگ سمجھتا، تو وہ دونوں ایسی. تو ایک بیٹھا بیٹھا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حافظ صاحب جہاں سمجھا وہی ماشاء اللہ کہا، بنا وجہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نہیں کہہ رہا تھا. تو بولا تو مجھے لگی کسی اور کو. تو کہہ رہے ہو حافظ صاحب ان کو سمجھاؤ. تیسری مرتبہ بیٹھا ہوں. کتنی مرتبہ؟ جہاں جہاں سمجھا وہیں وہیں میں بولا ہوں. تو یہ آپ کا سب کا تو پہلی مرتبہ ہے نا، اس لیے جو سمجھ رہے وہ سمجھ رہے، جو نہیں سمجھ رہے سمجھ لے، نہیں سمجھنے کی مرضی سے.
ترجیح دینا کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ مارکر ہے، یہ بھی مارکر ہے، یہ بھی. اگر ایسا ہوتا کہ یہاں صرف یہ مارکر ہوتا تو میں کسے لکھتا؟ اسی سے. اگر یہ ہوتا تو اسی سے. لیکن جب میں نے دیکھا کہ مختلف مارکر ہیں تب میں سوچا کس سے لکھوں. اب مجھے سلیکشن کرنا پڑا. تو میں نے کیا کیا کہ مجمع بھی خاصا ہے اور بورڈ بھی سفید ہے، تو کیوں نہ میں بلیک کلر کا مارکر لے لوں تاکہ بہت دور تک نظر آ جائے. تو میں نے ایک معمولی فرق کی بنیاد پر ان دونوں پر اس کو ترجیح دی. جب میں نے اس کو ترجیح دی تو ان دونوں کے مارکر ہونے کا انکار ہو گیا کیا؟ نہیں. سنیے، ترجیح دینا مرجوع کا انکار نہیں ہوتا. پھر میں نے کیا کیا دوستو، میں نے ترجیح دی تو مجبوراً، کئی کیس ہوتی ہی ایک ہوتا تو میں لکھتا چپ چاپ. کئی ہونے نے مجبوراً ترجیح دینے پر مجبور کر دیا. لیکن اس کے بعد کیا میں نے کیا؟ سنتے میں نے کیا کیا یہ کہ اپنے ترجیح دیے ہوئے پر عمل کرنا شروع کیا، اس سے لکھنا شروع کیا. تو کسی نے اختلاف کیا کہ مجھ سے، میں اگر یہ عمل کرنے کے بجائے یہ کہنا شروع کر دیتا، تبلیغ کرتا کہ دوستو یہی مارکر اور اپنے مرجوع کیے ہوئے کی تردید شروع کر دیتا کہ یہ مارکر نہیں، تو سبھی مجھ سے جھگڑا کرتے. اتنا سمجھ ہے. اب دیکھیں ہمارے ائمہ نے کیا کیا. ہمارے ائمہ نے ترجیح دی، کیوں کہ مجبوری تھی. کیا تھی؟ ترجیح دے کر عمل تو کیا، اپنے ترجیح دیے ہوئے کی تبلیغ نہیں کی کہ رفع دین مت کرو. اپنے مرجوع کیے ہوئے کی تردید نہیں کی کہ رفع دین کرو اور مت کرو. بات سمجھ آئی؟ عمل کیا. اگر ہم نے جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الدین کو ترجیح دے کر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اس کی تبلیغ کی کیا؟ او مالکیہ و احناف، رفع دین کرو. اب تک رفع دین غلط ایسا کہا کیا؟ نہیں. اپنے ترجیح دیے ہوئے کی تبلیغ نہیں کی، اپنے مرجوع کیے ہوئے کی تردید نہیں کی. سن لیجئے جملے میں یہ جگہ ترجیحی تو ہے، ترجیحی تبلیغی تردیدی نہیں ہے. اس لیے جب ہم یہاں آتے ہیں تو نمازی ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں، بے نمازی ہونے کی تردید کرتے ہیں. رفع دین، ترک رفع دین کو تبلیغ تردید کا پہلو نہیں دیتے. لیکن غیر مقلدین جہاں آئیں گے، نمازی ہونے کی تبلیغ نہیں، بے نمازی ہونے کی تردید نہیں، رفع دین، ترک رفع دین کو تبلیغ و تردید کا پہلو دے کر گھر میں، مسجد میں، محلے میں انتشار برپا کر رہے ہیں. کر رہے نہیں کر رہے؟ جی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی. جب یہ انتشار ہو رہا ہے، لوگ صرف رفع دین نہیں کر رہے ہیں، رفع دین تو کرتے نظر آ رہے ہیں. جب اس نظریے کے حامل ہو رہے ہیں تو نہ جانے کہاں گمراہی کے دلدل میں پھنس جا رہے ہیں. تو مجبوراً ہمارے ائمہ کو ایسی مجلس بھی منعقد کرنا پڑتی ہے. لیکن اگر ہمت کر کے کوئی منعقد کر لے تو پھر ہمارے جو بڑے ہیں، ٹرسٹ ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں، جو اپنے محلے میں سمجھدار ہوتے ہیں، وہ تحقیق کرتے ہیں کہ بھئی یہ کام رہ گئے کیا؟ نہیں، یہ کام نہیں ہے، یہ مجبوری ہے. کیا ہے؟ بھئی کبھی ایسا ہوتا ہے نشتر لگانا پڑتا ہے، تو نشتر مجبوری ہوتی کہ نہیں؟ اگر ہم سوچیں کہ کیوں نشتر لگائیں، کیوں جسم کاٹیں، تو میرے دوستو آج انگلی کاٹنا پڑ رہی ہے، کل پورا پیر کاٹنا پڑے. بات سمجھ آ رہی؟ تو آپ یعنی سمجھدار بن کر سمجھداری کا مظاہرہ کریں. ایسا نہ ہو کہ سمجھدار بن کر حماقت کا شکار بن جائیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں یہاں پر ایک چیز اور اہم ہے، بتاؤ. سنیے، ہمارے ائمہ اور ہم سب مل کر جہاں صحابہ متفق تھے، ہم متفق ہوئے کہ نہیں؟ یہاں بھی کیا کیا سن لیجیے. روایات کتنی ہی ہو، صحابہ کرام کے اختیار کردہ عمل کی صورت اگر 4 ہے، کتنی ہے؟ ہمارے ائمہ نے 4 میں سے ایک کو چن لیا، 5واں نہیں بنایا. 3 ہے تو 3 میں سے ایک کو لیا، 4تھا نہیں بنایا. 2 ہے تو 2 میں سے ایک لیا، 3سرا نہیں بنایا. مطلب یہ کہ اتحاد پر متفق تو ہوئے، حدود اختلاف سے بھی قدم باہر نہیں نکالا. صحیح کیا غلط کیا؟ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ چاروں ائمہ افضل، کہ چاروں خلیفہ افضل، چاروں خلفاء افضل. ہم کہتے ہیں چاروں خلفاء افضل،
کہا پھر آپ نے ان کی تقلید کی، ان کی کیوں نہیں کی؟ آپ حنفی شافعی مالکی کیوں بن گئے؟ صدیقی فاروقی عثمانی علوی کیوں نہیں بن رہے؟ ہم کہتے ہیں آپ آنکھ کھول کر دیکھو، یہاں منی کی کر رہے ہیں. اور خلفاء کی بھی تقلید کرنا، ان کی ماننا تقلیدی ہے کہ غیر مقلدیت ہے؟ تقلید. تقلیدہ نہیں جب مانا جائے گا نا ان کو. تو یہاں تو دیکھو انہی کی کر رہے ہیں، کسی اور کی کر رہے ہیں. بھائی اجماعی مسائل میں کس کی کر رہے ہیں؟ صحابہ کی یا اجماع کی؟ صحابہ. تو کہہ رہے پھر جب صحابہ کی کر رہے ہو تو کیوں نہیں کہتے کہ صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، علوی ہو؟ ہم کہتے ہیں یہاں مسئلہ اجماعی ہے، ایک کا نہیں ہے. ایک کا نہیں ہے تو ہم نے ایک ایسی نسبت لگائی ہے کہ ہر صحابی کو شامل کرتی ہے ہمارے ساتھ. وہ کیا ہے آگے آئے گی. آپ صرف کو یہ دیکھیں یہاں ہم نے صحابہ کے مسئلے کو لیا کہ نہیں؟ یہاں بھی صحابہ کے ہی مسئلے کو لیا ہے. وایا مجتہدین، وایا صحیح ہے. یہاں پر ہم نے صحابہ کی ذات پر اعتماد کیا ہے، یہاں پر ائمہ کی ذات پر اعتماد کیا. صحیح کیا غلط کیا؟ سن لیجیے تقلید کیا ہے. کوئی کچھ بھی کہے لیکن آپ جان لیجیے تقلید صحابہ و ائمہ کی ذات پر اعتماد کر لینے کا نام ہے. تقلید کیا ہے؟ صحابہ وہی کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں دوستو. تقلید کیا ہے؟ صحابہ و ائمہ کی ذات پر اعتماد کر لینے کا نام ہے. ترک تقلید کیا ہے؟ صحابہ و ائمہ کی ذات پر بے اعتماد ہونے کا نام. یہاں اجماع سے بھاگ گئے، یہاں نہ اہلوں میں کچھ لکھتے کر رہے ہیں. سنیے تو صحیح، یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تقلید سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بات صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اس کے اندر درستگی کرنا پڑے گی جملے میں. آپ کا جملہ صحیح ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ہم کریکشن کرتے ہیں. کر دیں. یہ کہتے ہیں تقلید سے گمراہیت آتی ہے. ہم کہتے ہیں بالکل آتی ہے، لیکن تقلید سے گمراہ ہونے کے لیے، تقلید سے گمراہ ہونے کے لیے گمراہ کی تقلید ضروری ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ ارے بھائی صحیح ہے غلط ہے؟ تقلید سے گمراہ ہونے کے لیے گمراہ کی تقلید ضروری ہے. اگر ہمیں گمراہ ثابت کرنا ہے تو ہمارے پیچھے نہ پڑو، صحابہ و ائمہ کو گمراہ ثابت کرو، ہم خود بخود گمراہ ہو جائیں گے. کر سکتے نہیں. سنیے میں مثال یہ کرتا ہوں، ایک کامن سینس ہے، ایسا ہے بھی نہیں لیکن آپ محسوس کریں ایسا ہے کہ میں دنیا کا جاہل ترین آدمی اور ایک غیر مقلد عالم ہے سب سے بڑا دنیا کا. میں جاہل ہوں، وہ عالم. میں سب سے بڑا جاہل، وہ سب سے بڑا عالم، دونوں کھڑے ہیں. سنیے وہ اسلام پر سرچ کر کے اسلام بنا رہا ہے. میں صحابہ و ائمہ کی ذات پر اعتماد کر کے ان کے پیچھے لگا ہوں. وہ اپنے طور سے سمجھ کر اسلام پر عمل کر رہا ہے، میں صحابہ و ائمہ کی سن کر چل رہا ہوں. دونوں کا اسلام، دونوں میں سے کس کا معتبر ہے؟ جس پر میں چل رہا ہوں یا وہ جو چل رہا ہے؟ ہو سکتا میری جہالت مجھے کبھی نقصان نہیں دے گی لیکن اس کا علم اس کو نقصان دے دے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں نہ میرے جاہل ہیں نہ وہ بہت بڑے عالم ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہم اس سے کہتے ہیں کہ راہ وہ چنی جائے جو محفوظ ہو. کچھ لوگ ہوں گے، کچھ لوگ حدیث میں پیشن گوئی کی گئی ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے پچھلے زمانے میں جو آنے والے زمانے میں جو پچھلوں کو برا کہیں گے، کیا کریں گے؟ نشانی بتلائی، خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو گمراہ کریں گے. نشانی کیا بتلائی؟ پچھلوں پر لان تان کریں گے، پچھلوں پر خود گمراہ ہوں گے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی گمراہیت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے. کتنا راستہ ہے؟ ان لوگوں کی اقتدا کر لی جائے، ان لوگوں کی پیروی کر لی جائے جن کے ہادی ہونے پر امت کا اجماع ہے. جن کے ہدایت یافتہ ہونے پر کس کا اجماع ہے؟ خود کو ان کے پیچھے لگایا جائے. میرے دوستو پوری امت میں صحابہ و ائمہ سے بڑا بھی کوئی معتبر گزرا نہیں. ہم نے صحیح جگہ اپنے آپ کو لگایا، کہیں اور بہکا رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سن لیجیے مختصر، یہ بہت آپ نے وقت دے دیا. آپ دیکھیے یہاں پر دو ہی جگہ اجتہاد ہوگا. کتنی جگہ؟ دو جگہ اجتہاد ہوگا. تقلید کتنی جگہ ہوگی؟ 2 جگہ.
ایک صاحب نے لکھا یہ سب دیکھ کر کہا کہ یہ تو تقلید کا رد ہے، یہاں تقلید نہیں، وہاں تقلید نہیں، وہاں تقلید نہیں، کوئی جگہ تقلید نہیں۔ تو ہماری محنت سے 90% تقلید چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات، مبارک ہو آپ کو، 1% بھی چھوڑوا دو، 1% بھی چھوڑوا دو نا۔ طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، طریقہ 2 سوال دیتے ہیں آپ کو، کتنے سوال؟ 2 سوال کے جواب دو، خراب رائٹنگ کی مارکس سے نہیں کاٹیں گے، ہر سوال کے 50 مارکس ہے، 2 سوال کے جواب دو اور تقلید چھوڑوا دو۔ کیا ہے سوال؟ یہاں آؤ، صراحت پیش کرتے جاؤ، تقلید چھوڑواتے جاؤ، یہاں آؤ، غیر معارف روایت پیش کرتے جاؤ، تقلید چھوڑواتے جاؤ۔ میرے دوستوں 100 میں سے کتنے مارکس ملیں گے؟ 0۔ ہاں 0، بالکل۔ جو 0 کہہ رہا ہے وہی سمجھا، تو 1 کہہ تو بتائے کہاں سے 0 ملے گی نا؟ بہرحال آپ دیکھیں ہوگا یہ دو ہی جگہ اجتہاد ہوگا۔ اجتہاد کون کرے گا؟ نبی یا غیر نبی؟ اہل یا نا اہل؟ اہل کتنے بڑا اہل ہو جائے، معصوم عدل خطا ہو جائے گا کیا؟ نہیں نہیں نہیں، خطا کا بھی احتمال بلکہ ظہور ہوگا، ضرور بھی ضرور جب مسئلہ اجتہاد کی شکل میں آئے گا برآمد ہو کے، خطا ہوگی یا ثواب کو پائے گا، یہی تو ہوگا، کچھ اور ہوگا؟ یہی تو ہوگا نا، یہ تو خطا ہو جائے گی یا ثواب پالے گا۔ خطا اگر ہوئی تو جو جانتے ہو بتائیں کہ اللہ اس کو اجر دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ 1 اجر ملے گا، 1 اجر دیں گے۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ روایت کی بنیاد پر خطا پر بھی اللہ اجر دیں گے، ثواب پر تو 2 دیں گے۔ کتنا دیں گے؟ 2۔ خطا پر 1۔ جب مجتہد کو خطا پر بھی اللہ اجر دے رہے ہیں تو خوش ہو کر دے رہے ہیں کہ خفا ہو کر دے رہے ہیں؟ خوش ہو کر۔ جب اللہ خوش ہے تو اب کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ مجتہد کو لات تان کرے؟ نہیں نہیں نہیں۔ جب غیر مقلدین زمانہ یہاں مجتہدین پر زبان طعن دراز کرتے ہیں تو زبان حال سے کہتے ہیں اللہ تیری عطا سے ہم خفا ہیں۔ اب کہتے ہیں مجتہد اگرچہ کہ معصوم نہیں ہوتا لیکن مطعون بھی نہیں ہوتا کہ تانا کشی کی جائے، بلکہ ہر حال میں معجور ہوتا ہے، یعنی اجر والا ہوتا ہے۔ اجر ہم دیں گے کہ اللہ دے گے؟ قریب خف ہونے کے بہت سکون سے آپ تشریف رکھیں۔ دیکھیے ہم تو عمل کرنے کے مکلف ہے کہ اجر دینے کے عمل کیسے کریں گے؟ ہم میں کا وہ جو کہ اگرچہ کہ مجتہد نہ ہو لیکن مجتہدین کی اجتہادات کو دلیل کی بنیاد پر پرکھ سکتا ہو کہ خطا ہوئی کہ ثواب کو پایا۔ اگر وہ خطا کو ظاہر کرتے تو وہ مسئلہ ہماری کتاب میں لکھا تو ہوگا لیکن ہمارے مفتیان کرام اس پر فتویٰ نہیں دیں گے، چھوڑ دیں گے، اس کا نام ہوگا غیر مفتہ بھی قول۔ کیا ہوگا؟ غیر مفتہ بھی، عام زبان میں سمجھ لیجیے چھوڑ دیا گیا قول، چھوڑ دیا ہم نے، کیوں؟ کیونکہ غلط تھا، صحیح نہیں تھا، اس درجے میں صحیح نہیں تھا۔ صحیح کیا غلط کیا؟ صحیح کیا۔ اگر وہ صاحب بتا دیں جو اس درجے پر ہیں کہ مجتہد صاحب نے اجتہاد کیا، پرفیکٹ اجتہاد کا ثواب تو پایا، ہماری کتاب میں لکھا بھی ہوگا، ہمارے مفتی فتویٰ بھی دیں گے اور ہمارا مسلک بھی ہوگا، اس کا ہم کہیں گے مفتہ بھی قول۔ اجتہاد تو دونوں جگہ ہوا، تقلید لیکن یہی ہوگی، یہاں نہیں ہوگی۔ سنیے، ہم نے اپنے اماموں کی طرف خطا کی نسبت کی کہ نہیں کی؟ نبی مانتے تو کرتے نہیں۔ ہم نے زبان حال سے اعلان کیا کہ وہ غیر مقلد ہو، ہم نے اپنے امام کو مجتہد تو مانا ہے، نبی نہیں مانا ہے۔ اس لیے حالی کا وہ شعر ہم پر مت پڑھنا، حالی کا وہ شعر ہم پر نہیں پڑھنا کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ شیعوں پر پڑھو گے تو داد ملے گی، ہم پر پڑھو گے تو تمہاری نقل کا ماتم کرنا پڑے گا۔ بالکل یہاں رک جاتے ہیں۔ یہ بات جو ہوئی نا یہ تو تھوڑی سی ہے، بہت کچھ اس میں ہے، سب کچھ اس میں ہے، لیکن نہ بہت کچھ بتانا مقصود تھا نہ سب کچھ بتانا، تو صرف یہ مقصود تھا کہ ایک پیمانہ ہے، کون سا؟ ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی۔ کون سا پیمانہ ہے؟ ما انا علیہ۔ نظر آ رہے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا غلطی کی تھی؟ پیمانہ خود ساختہ بنایا، اترنے کا انداز خود ساختہ بنایا۔ ہم یہاں پر پیمانہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ما انا علیہ
اصحابی کو یہ پیمانہ ہم نے خود بنایا یا نبی علیہ السلام نے بتایا ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا. یہ اترنے کا انداز ہے، یہ اترنے کا انداز ہے. صحیح اترے کے غلط آپ سمجھ گئے ہیں. اب میں نہیں بتاؤں گا، آپ بتائیں گے. میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے، آپ بتاتے چلیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے یہ مسئلہ لکھا ہے، یہ چھپا ہے. لکھا ہے، یہاں ٹکرایا کہ نہیں ٹکرایا؟ نہیں ٹکرایا. یہ مسئلہ نبی کی ذات سے حل ہوا کہ غیر نبی کا دخل ہوا؟ نبی کی ذات سے. منصوصہ غیر متعارضہ نبی کی ذات سے حل ہوا، غیر نبی کا دخل نہیں ہوا. یعنی یہ مسئلہ ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ٹکرایا لیکن نبی کا سلیکشن پایا. غیر نبی کا دخل ہوا؟ صحابہ کا ہوا؟ نہیں، نبی کی ذات سے مسئلہ حل ہوا. تو یہ دائرے بھی مسئلہ ما انا علیہ کے دائرے میں حل ہوا. یہ دائرہ کس کا ہے؟ ما انا علیہ کا. یہ دائرہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ ہے. کس کا دائرہ ہے؟ خالص کتاب و سنت کا. دیکھیے یہ نعروں کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ ہاں، کتنے بڑا دجل ہو، خوبصورت نعرہ آ جائے بس سب چھا جاتے ہیں اس کے اوپر. غیر مقلدین کے نعرے ہیں جس سے ہماری عوام مقبول اور مرغوب ہو جاتی ہیں، ان کے نام فریب میں جو ہے تو مبتلا ہو جاتی ہیں. ان نعروں میں سے ایک نعرہ یہ ہے اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا فرمان رسول. دو ہی اصول واجب القبول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے دو ہاتھ کیا ہے، ایک ہاتھ میں قرآن، ایک میں حدیث ہے، نہ تیسرا ہاتھ ہے نہ تیسری دلیل ہے. ایسے ایک نعرہ ان کا یہ ہے کہ میرے دوستوں کہتے ہیں ہماری دعوت خالص کتاب و سنت. ہماری دعوت ہم کہتے ہیں خالص کتاب و سنت کا. تو یہ دائرہ ہے. آپ نے جو نعرہ لگایا اس میں حقیقت بھی ہے یا صرف وہ نعرہ ہے؟ اگر حقیقت ہے تو ہم اس حقیقت سے آشنا نہیں ہیں. ہم نے اپنے مسئلے کو باہر جا کے حل کیا. گائے کا مسئلہ یہاں حل کیا، مچھر کا مسئلہ آپ کیا کرو، خالص کتاب و سنت کے دائرے میں حل کر کے دکھا دو. اگر مسئلہ یہاں حل ہوگا تو ہم یہاں لائیں گے کیا؟ نہیں لائیں گے نا. تو ہم کہتے ہیں بھینس کو کھینچ کر یہاں لے آئیے، لا سکتے ہیں. کیوں بھائی؟ وزندار ہے. مچھر اس میں بھی وزن ہے کیا؟ اس کو لے آئیں، لا سکتے ہیں؟ نہیں. اجتہاد و تقلید کے انکار کے بعد غیر مقلد فرد نہیں قوم اتنی بے بس ہو جاتی کہ سب غیر مقلد مل کر یہاں سے پھونک مارے تو یہاں سے مچھر کیا اس کا پر بھی یہاں نہیں لا سکتے. جب مچھر بھی نہیں لا سکتے تو دوستوں خالص کتاب و سنت کا نعرہ لگانا دھوکہ دینا، دھوکہ کھانا ہے کہ نہیں؟ بہرحال ہم سنیے، یہ دائرہ ما انا علیہ کا ہے، خالص کتاب و سنت کا ہے. اس دائرے میں ہمارا نام اہل سنت ہے. کیا نام ہے ہمارا؟ سنی کہنے سے کوئی سننے نہیں ہوتا ہے. سب اپنا موازنہ کرے، اگر ہے اس کے اندر باہر نہیں آر پار نہیں، نہ ادھر گنجائش نہ ادھر گنجائش. بات سمجھ آئے؟ ادھر بھی لوگ جاتے ادھر بھی بتائیں گے انشاءاللہ اگر یاد رہا تو. یہ ما انا علیہ کا دائرہ خالص کتاب و سنت کا. اس دائرے میں ہمارا نام اہل سنت ہے. سنیے مسئلہ ٹکرایا، نبی کا سلیکشن بھی نہیں پایا، غیر معلوم تقدیم و تاخیر ہوا، لیکن صحابہ نے اجماع کر دکھایا. یہ مسئلہ صحابہ کی ذات سے حل ہوا کہ غیر صحابی کا دخل ہوا؟ یہ والا مسئلہ وہ صحابی کے دائرے میں حل ہو گیا. غیر منصوصہ اجماعی خلافت صدیق اکبر اذان عثمانی مسلمانوں کو آپسی قتال میں باندھی نہ بننا صحابہ کی ذات سے حل ہوا کہ غیر صحابی کا دخل ہوا؟ صحابہ کی ذات سے حل ہوا. اس لیے دوستوں یہ بھی دائرہ کس کا ہے؟ صحابی کا. یہ ما انا علیہ کا یہ خالص کتاب و سنت کا یہ اجماع کا دائرہ ہے. اس دائرے میں ہمارا نام اہل سنت، اس میں والجماعت ہے. کیا ہے؟ یہ کہنا کہ تم کو صدیقی فاروق عثمانی کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے وہ کہتے کہ کوئی ثابت چھوٹتا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم صرف دیکھتے ہیں کیا؟ فاروقی بھی تو ہے، عثمانی بھی تو ہے، علوی بھی تو ہے، بلالی بھی تو ہے، سب کچھ ہے نہیں ہے. ہر ایک کی نسبت یہاں لگی نہیں لگی، کوئی ایک ثابت چھوٹا نہیں. سنیے ان دونوں دائرے میں کوئی ابو حنیفہ نہیں، کوئی حنفی نہیں،
کوئی امام مالک نہیں، کوئی مالکی نہیں، سب صحابہ و نبی کی ذات پر متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ غیر مقلد یہیں سے مختلف ہے۔ یہاں اگرچہ بظاہر یہاں متفق ہو، لیکن یہاں تو مختلف ہے، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے کٹنا آدمی کی اختیار کردہ مسئلے کو غلط نہیں کرتا، آدمی کی ذات کو غلط کر دیتا۔ یہاں سے کٹنا کیا بناتا ہے؟ فرقہ بناتا ہے۔ یہاں شافعی حنبلی کٹے ہیں، غیر مقلد کے جملہ فرقے کٹے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ وہ کہتے ہیں چار فرقے نہیں، چار مسلک، تم لوگ سب فرقے، ایک ہو تو فرقے، 10 ہو تو فرقے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں دیکھیے آپ، مسئلہ غیر اجماعی ہوا، یہاں پر غیر اجماعی ہوا، یہاں سلیکٹ کون کرے گا؟ نبی یا غیر نبی، صحابی یا غیر صحابی، اہل یا نا اہل۔ یہاں استنباط کون کرے گا؟ استنباط کر لینے والا یا نہ کرنے والا؟ اس کر لینے والے کو کیا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں؟ اولو الامر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو میرے دوستو، آپ نے صرف ما انا علیہ واصحابی کے دائرے کو نہیں جانا، اولو الامر کے دائرے کو بھی پہچان لیا ہے۔ یہ دائرہ ما انا علیہ کا، یہ واصحابی کا، یہ اولو الامر کا دائرہ ہے۔ کس کا دائرہ ہے؟ یہ دائرہ خالص کتاب و سنت کا، یہ اجماع کا، یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ ہے۔ کس کا دائرہ ہے؟ مجتہد اجتہاد کر کے ان دائروں کے مقابلے میں مسئلہ یہاں بنائے گا کہ انہی دائروں سے نکال کے مسئلہ یہاں بتائے گا۔ بتانے میں چونکہ نبی نہیں ہے، معصوم الخطا نہیں، خطا بھی ہو سکتی ہے، تو بتانے میں اگر خطا ہوئی، خطا کی نسبت نبی کو، قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کو، اجماع کو، اللہ کو نہ لگے، اس لیے ہم نے مسئلے کو نکالنے والے کی طرف منسوخ کر دیا۔ نکالنے والے ابو حنیفہ مسئلہ حنفی کہلوایا، نکالنے والے امام مالک مسئلہ مالکی کہلوایا، پھر جس کے مسئلے پر عمل کیا ادھر اس کو منسوخ کر کے شافعی، حنبلی، مالکی کہہ دیا گیا۔ یہ مسئلہ بنانے کی نسبت ہے کہ بتانے کی نسبت ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ما انا علیہ کا دائرہ، یہ واصحابی کا دائرہ، یہ اولو الامر کا دائرہ، یہ خالص کتاب و سنت کا دائرہ، یہ اجماع کا دائرہ، یہ اجتہاد مجتہد کا دائرہ۔ اہل حدیث کے دو اصول، فرمان خدا، فرمان رسول۔ اہل قرآن کا یہ نعرہ ہے، قرآن صرف ہمارا ہے۔ اہل سنت کی 4 اساس، کتنی؟ 4۔ کتاب و سنت، اجماع، قیاس۔ کوئی مسئلہ چھوڑ بھی رہا کیا؟ نہیں، تو ہے چاروں۔ دین کا کوئی مسئلہ اس کے اندر حل ہو رہا کہ باہر جا رہا ہے، یا یہی حل ہو جا رہا ہے ہم بلا وجہ یہاں لا کے حل کر رہے ہیں، یا یہی ہو رہا ہے بلا وجہ ہم یہاں لے کر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی مسئلہ سڑک کر ادھر نہیں آیا، کسی کو ہم نے اٹھا کے یہاں لگایا، جو جہاں ہے وہی رکھا نہیں رکھا۔ سنیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر حنفی بن جایا جائے۔ کیا بن جایا جائے؟ حنفی، شافعی بنا جائے، مالکی بنا جائے، حنبلی بنا جائے۔ اگر کسی کو شرم آتی ہے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی بنتے ہوئے نہ بنے، پھر کیا بنے؟ ابو حنیفہ بنے، امام مالک بنے، امام شافعی بنے۔ کسی کو شرم آتی ہے مقلد بنتے نہ بنے، مجتہد بن جائے۔ سننا عار محسوس ہوتا ہے، نہ سنے، سمجھ تو لے۔ سمجھ آ رہی بات؟ سمجھے بھی نہ، سنے بھی نہ، مجتہد بھی نہیں، مقلد بھی نہیں، ابو حنیفہ بھی نہیں، حنفی بھی نہیں۔ اب مسئلے کو ہاتھ لگایا، مسئلہ غلط۔ بات سمجھ آئی؟ رفع دین لیے، رفع دین غلط کر کے رفع دین کو ہاتھ لگائے، وہ غلط۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے غور سے دیکھیے، اس میں آپ لوگ انہی دائروں میں اپنی زندگی گزارنے کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو میرے بتانے سے آگے کہ پہلے سے ہو، تو اپنی سمجھ سے یا کوئی اور ہو جائے، کوئی اور ہو جائے۔ وہ وجہ میں بتاؤں؟ کیا آپ بتاؤں؟ میں بتاؤں؟ وہ وجہ نہ اپنی سمجھ ہے، نہ اپنا علم ہے، نہ اپنی فہم ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے علماء نے، وہ بوریا نشین علماء، اگرچہ کہ پہننے کھانے پینے کا ان کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن دین کی ایسی محافظت کی اور دین پر ہمیں ایسے چلایا کہ ہم اس دائروں سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے۔
وہ علماء جن کے تعلق سے باطل یہ کہتا ہے کہ علماء کا چکر چھوڑو، یہ دلیل نہیں بتا کر آپ کو اندھیرے میں رکھیں گے. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے دلیل نہ بتانے کی غلطی کی ہو، لیکن دلیل کے مطابق رکھا کہ نہیں رکھا. بولو نا. اگر آپ کو غیر مقلدین نے آپ کے ہاتھ میں بخاری مسلم تھما دی لیکن دلیل کے مطابق رکھا؟ ہرگز نہیں رکھا. دلیل کے مطابق رہنا ہے تو میرے دوستو علماء حق کا دامن تھام کے چلنا ہوگا. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بیماری یہیں سے آتی ہے کہ علماء اور عوام کا رابطہ جب ٹوٹ جائے تو باطل پھر عوام کو گھیر لیتا ہے. ضرورت ہے کہ علماء عوام سے مربوط ہو. علماء نا ضرورت ہے کہ عوام علماء سے مربوط ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر کے پاس کیسے جانا؟ ڈاکٹر اگر ڈاکٹر آ جائے تو کہیں چارج لگاتا ہے، آ جاتا ہے چارج بہت لیتا ہے. یہ میرے دوستو ابھی ڈاکٹر آپ کے پاس آئے کہ آپ لوگ ڈاکٹر کے پاس ہیں؟ آپ بھی آ جائے کرو نا. تو نہیں گا ہر ایک اپنے درجے میں رہے. ضرورت پڑے گی تو ڈاکٹر آئے گا ضرور، سیریس معاملہ ہوگا جیسے آئے. لیکن میرے دوستو مسائل کا حل یہ کہ علماء سے رجوع کیا جائے، نہ کہ نہ اہل لوگوں کو سمجھا جائے یا کسی نہ اہل کی سن کر اس پر عمل کیا جائے. بات سمجھ آئے؟ ان دائروں میں دیکھو جہاں سے وہاں تک آپ کو کیا دیکھیں گے. دیکھو دیکھو نبی دکھ رہے ہیں، صحابہ دکھ رہے ہیں، ائمہ دکھ رہے ہیں، مقلدین دکھ رہے ہیں، پوری امت دکھ رہی ہے. سنو سنو کیا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دکھ رہا ہے وہاں قرآن دکھ رہا ہے، حدیث دکھ رہی، اجماع دکھ رہا ہے، اجتہادی مسائل دکھ رہے ہیں. دکھ رہے نہیں دکھ رہے؟ اب باطل آئے گا، تیر چلائے گا. جب تیر چلائے گا نشانے پہ نبی ہوں گے، نبی کی نبوت ہوگی، قرآن کی آیت ہوگی یا نبی کی روایت ہوگی، صحابہ ہوں گے یا ان کا اجماع، مجتہدین ہوں گے یا ان کا اجتہاد. اب لیکن دوستو جب تیر ادھر چلے گا تو کوئی نبی آنے والا نہیں دفاع کے لیے، کوئی صحابی آنے والا نہیں. کوئی آئے گا؟ کوئی مجتہد آئے گا؟ نہیں. میں کہتا ہوں نہ کوئی صدیق آئے گا، نہ کوئی فاروق آئے گا. نہیں میرے دوستو عثمان و علی آئیں گے، لیکن ضرور ضرور وہ آئے گا جو صدیقی ہوگا، جو فاروقی ہوگا، جو عثمانی علی ہوگا، وہ ضرور آئے گا. کہ نہیں آئے گا؟ دنیا میں میرے دوستو واقعی صدیقی، فاروقی، عثمانی اور علوی ہم ہیں یا کوئی اور ہے؟ تو میرے دوستو ہم نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ کون آئے گا؟ دین کی ایک لنک ہے مسلسل یہاں تک پہنچا ہے تسلسل کے ساتھ. تو یہیں تک آنا ہے کہ قیامت تک جانا ہے. اس تسلسل میں ایک لنک آپ کی ذات بھی ہے کہ نہیں؟ تو وہ آپ کی ذات بھی کام آئے گی کس دن کے لیے؟ سب کے دل میں جذبہ جہاد ہے، لیکن تھوڑے دین پہ کی جو آ رہے ہیں باطل ہر طرح سے آ رہا ہے، اس کے مقابلہ کون کرے گا؟ آپ کریں میرے دوستو. ضروری نہیں کہ آپ قرآن اور حدیث لے کر بات کرتے چلے، نہیں. معاشرے پہ نظر رکھیں، آس پاس ادھر ادھر کوئی باطل تو نہیں ہے، ہمارے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کر رہے، ہمارے مسلح کو تو نہیں اچک رہے، ہمارے دوست، ہمارے رشتے دار، ہمارے کالج کے طلبہ تو نہیں چلے جا رہے ہیں. اگر جا رہے ہیں تو پھر آپ بے حس نہ بنے رہیں، اسلامی غیرت کا مظاہرہ کریں، بچانے کی کوشش کریں، جھگڑا فساد نہ کریں، حکمت کو پروکار لا کر علماء سے رابطہ کروائیں. کریں گے بھائی سب؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، سمجھداروں کی سن لینے والا بنائے، سمجھنا بھی نہیں سننا بھی نہیں. اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، غیر مقلدین کو بھی فہم سلیم عطا فرمائے، ان کی وجہ سے جو امت میں انتشار ہوا اللہ اس کو ختم فرمائے. دیکھیے وہ کیا کر لیں گے تو اختلاف بڑھ جائے گا. ایک جملہ سن لیجیے، بات ختم کرتا ہوں. 3 مسئلے. کتنے مسئلے؟ صرف 3 مسئلے جو اجماعی ہیں ان پر عمل کر لیں. 30 تراویح مان لیں، 3 طلاق مان لیں، اذان عثمانی کی قائل ہو جائے. میں 6 بتایا، اس میں 3. کتنے؟ اس پر عمل کر لیں. جہاں آئے سمجھ کر یا سن کر صرف عمل کریں، اپنے سمجھے ہوئے کا پرچار نہ کریں اور اپنے مرجو کیے ہوئے کی تردید نہ کریں. کبھی بھی امت میں انتشار ان کی وجہ سے نہیں ہوگا. چھوٹی سی بات بہت بڑے انتشار کا خاتمہ کرے گی. آپ سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو فہم سلیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک منٹ تشریف رکھتے بس. یہ الحمدللہ یہ جو مجلس منعقد کی گئی اس کا مقصد بتایا تھا تقلید کی شرعی حیثیت کیا ہے. ہم جو تقلید کرتے ہیں شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے. تو قرآن اور احادیث کی روشنی میں الحمدللہ
یہ آپ کو معلوم ہو چکا، آپ خود فیصلہ کریں گے۔ تو مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے جو شک میں ڈالنا شروع کیا یہ شرک ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس شک کو دور کرنا اصل مقصد تھا۔ کسی کو مناظر بنانا مقصد نہیں، کسی پر نشانہ لگانا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے میں جو عمل کر رہا ہوں، جو مجھ پہ تانے کسے جاتے ہیں، تو مجھے پتہ لگے واقعہ میرا عمل یہ حق ہے یا ناحق ہے، بس اتنا مقصد تھا۔ اس کے لیے مجلس منعقد ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ 9:45 کا اعلان ہوا تھا، تو 5 منٹ کا اضافہ اور کر دیا جائے گا کہ 9:50 پر انشاءاللہ نماز ہوگی، تاکہ آپ حضرات اطمینان سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے آ جائیں۔ نیچے بیسمنٹ میں بھی پورا انتظام ہے، جن حضرات کو یہاں جگہ نہ ملے نیچے بیسمنٹ پہنچ جائیں۔ خدا حافظ۔